سے یہ اس طرف کر کے ہوگا غروب. کتنے درجے وہ دیکھ لیں کتنے درجے ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ چاند کے غروب کا بھی لکھا ہوا ہے کہ 246 پہ غروب ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں آپ جب چاند دیکھنے کے لیے 29 تاریخ کو آپ جائیں, آپ نے تلاش کرنا ہو ہلال کو, تو آپ کیا کریں, دیکھیں سورج کی غروب سے 2-4 منٹ 10 منٹ پہلے آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں اور دیکھیں سورج کہاں پہ غروب ہو رہا ہے. جہاں پہ سورج غروب ہو رہا ہوگا چاند بھی تقریباً اسی حساب سے, اگر 246 ہے تو بالکل اسی کے اوپر آپ کو چاند نظر آئے گا, اس کے لگ بھگ. ٹھیک ہے, جتنا زاویہ زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ وہاں سے پھر ہٹا ہوا ہوگا. یہ چیز لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو چاند کی تلاش کرنا آسان ہو جائے جب آپ 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کے لیے جائیں. آپ کو پتا ہو کہ سورج سے چاند اس طرف ہوگا یا سورج سے چاند اس طرف ہوگا. سمجھ آئی بات؟ اب سورج غروب ہوتا ہے بالفرض, اس کو ذرا مٹائیں بیٹا, ہاں مٹا دیں. جی یہ دیکھیے گا آپ ذرا, سورج جو ہے وہ یہاں پہ غروب ہو رہا ہے. اب اگر چاند جو ہے بالکل اس کے اوپر ہے تو چاند کی جو وہ بنے گی وہ اس طرح کی بنے گی, ہلال جو ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا. یعنی بالکل اس کے نیچے اس کا درمیان والا حصہ آ رہا ہوگا. اب اگر سورج یہاں غروب ہو رہا ہے, چاند اس سے دائیں طرف, پھر کیا ہوگا؟ پھر اس طرح کر کے بن رہی ہوگی. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جو اس کا ایک کنارے ہیں اور جو اس کا پھیلا ہوا حصہ ہے درمیان میں, اس سے آپ سورج کی پوزیشن پتا کر سکتے ہیں کہ کس طرف ہے سورج. رات کے وقت آپ کسی بھی وقت چاند کو دیکھیں تو اس کی وہ جو ڈی ایسے بنی ہے, ایسے بنی ہے, ایسے بنی ہے, تو آپ اس سے یعنی وہ موٹے حصے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج اس طرف جو ہے وہ نیچے ہے, کیونکہ یہ سورج کی طرف جو ہے نا اس کا حصہ ہوگا. اچھا اب آ جائیں, سورج جس جگہ غروب ہوا اس سے الٹے ہاتھ پہ اگر چاند اوپر ہوگا تو پھر آپ کو کیسا نظر آئے گا؟ کیونکہ سورج جو ہے وہ یہاں پہ ہے. یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ 3 حالتیں جو ہیں وہ آپ کو چاند کی, جب آپ ہلال کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس طرح کی نظر آئیں گی. جی اب دیکھتے ہیں, ہمارے پاس سوال جو کل ایک ہمارا رہ گیا تھا کہ مسلسل 29 کے مہینے کیوں ہوتے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ 30 کے مہینے کیوں ہوتے ہیں. جی ذرا غور کریں. ایک تو ایک سوال یہ بھی آیا کہ یہ 2020 میں آپ نے بتایا جمادی الثانی 1441 ہجری 25 جنوری ہفتہ 2:42. یہاں تک تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ 29D 17H 50M. جی یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نئے چاند کے بننے کے بعد اگلا, یعنی یہ نیا چاند جو بنا ہے یعنی 25 جنوری ہفتہ 2:42 پہ جو نیو مون بنا ہے, اس کے بعد 29 دن 17 گھنٹے اور 50 منٹ گزرنے کے بعد اگلا چاند بنے گا. اگلا نیو مون کب بنے گا؟ 29 دن 17 گھنٹے اور 50 منٹ گزرنے کے بعد. جی یاد رہے گی یہ بات؟ یہ اہم ہے, یہ ابھی جو ہم موضوع ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہی ہے. اچھا اس سے نیچے آ جائیں, 29 دن 17 گھنٹے 56 منٹ نظر آ رہا ہے. اس سے آگے 16 گھنٹے ہو گیا, پھر 15 گھنٹے ہو گئے, پھر 13 گھنٹے ہو گئے, پھر 10 گھنٹے, پھر 9 گھنٹے 9 منٹ, 8 گھنٹے 19 منٹ, 8 گھنٹے 31 منٹ, پھر 9 گھنٹے 36 منٹ, پھر 11 گھنٹے اور پھر 12 گھنٹے. یعنی کہنے کا مطلب کیا تھا, یہ بات سمجھانے کی یہ ہے, اس میں سمجھنے کی کہ ایک نیا چاند بننے کے بعد دوسرا نیا چاند جو ہے وہ 29.5 دنوں کے بعد نہیں بنتا, بلکہ وہ کبھی جلدی بن جاتا ہے. 29 دن 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے, اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے 29 دن 18 گھنٹے 19 گھنٹے کے بعد. سمجھ میں آ گئی بات؟
یعنی اس کا دورانیہ جو ہے وہ یکساں نہیں ہوتا بلکہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. ایک نیا چاند بننے کے بعد یعنی مغرب سے مشرق جو چاند حرکت کرتا ہے وہ نیو مون سے نیو مون تک اس کا دائرہ جو وہ طے کرتا ہے وہ ایک ہی وقت میں طے نہیں کرتا ہے. بعض اوقات کیا کرتا ہے جلدی کر لیتا ہے اور بعض اوقات کیا کرتا ہے وہ دیر سے کرتا ہے, جو کہ وہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. اب ذرا آپ تھوڑا سا الٹے ہاتھ پہ آئیں, سب سے اینڈ پہ جہاں دن لکھے ہوئے ہیں, جمادی الاول 30 دن, جمادی الثانی 30 دن, رجب جو ہے 29 دن, شعبان المعظم 30, رمضان المبارک 30, پھر شوال المکرم 29, ذوالقعدہ 30, پھر ذوالحجہ اور محرم الحرام دیکھیں 2 مہینے 29 کے کٹھے آئے. یعنی پہلے تو چل رہا ہے نا 1 29 1 30 1 29 1 30. اب یہ جو 2 مہینے 29 کے کٹھے آ گئے ہیں یہ کیوں آ گئے ہیں؟ اب جب آپ یہاں پہ غور کریں گے تو اب آپ سیدھے ہاتھ کی طرف ذرا دورانیے پہ غور کریں. 29 دن 8 گھنٹے 19 منٹ اور 29 دن 8 گھنٹے 31 منٹ. جب نیا چاند بننے کے بعد وہ اپنا دائرہ جلدی مکمل کر لے گا, یعنی 29 دن 8 گھنٹوں کے بعد ہی نیا چاند بن گیا, جلدی مکمل ہو گیا نا, اس سے اگلا بھی نیا چاند جلدی بن گیا, تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پھر 29 کو چاند نظر آنے کا امکان زیادہ ہو جائے گا, چونکہ 8 گھنٹوں بعد ہی بن گیا اور ابھی جو ہے وہ ٹائم کافی پڑا ہوا ہے. تو اب کیا ہوگا, وہ چاند جلدی جلدی نظر آ جائے گا. اور اگر کیا ہوگا کہ نیا چاند 29 دن 18 گھنٹے یا 17 گھنٹے کے بعد بن رہا ہے, تو اب 17-18 گھنٹے تو پہلے ابھی نیو مون بننے کو ہی وہ اتنے 12-13 گھنٹے جو ہے اضافی وہ لیے جا رہا ہے, تو پھر نظر آنا تو پھر 30 کے بعد ہی نظر آئے گا. پھر ہمیں 22 گھنٹے بھی چاہیے, نیو مون بننے کے بعد پھر 22 گھنٹے چاہیے ہمیں نظر آنے کے لیے. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جب نیا چاند بننے یعنی جو اس کا دورانیہ جو ہے وہ کم ہوگا, تیزی سے وہ اپنا دائرہ پورا کر لے گا, تو پھر کیا ہوگا, وہ 29 کے چاند کے نظر آنے کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے, یعنی مہینے 29 کے ہوتے چلے جائیں گے. اور جب کیا ہوگا, وہ اپنا دائرہ دیر سے یعنی 17 گھنٹے 18 گھنٹے, اب 29 دن 18 گھنٹے کے بعد تو نیو مون ہی بن رہا ہے, اب پھر 22 گھنٹے اور چاہیے ہمیں نظر آنے کے, تو مزید اس میں اضافہ ہوگا. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ لامحالہ جو ہے وہ کیا 30 کی گنتی پوری ہوگی. کچھ سمجھ میں آئی بات کی؟ ٹھیک ہے. اب اسی طرح ہم دوسری 2019 میں بھی آ جاتے ہیں. اس میں بھی دیکھیں کیا ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. سب سے الٹے ہاتھ پہ سب سے پہلے آپ دیکھیں اوپر سے شروع ہوتے ہیں تو 3 مہینے 30 کے مسلسل آ رہے ہیں. سب سے پہلے ربیع الثانی 30 دن, جمادی الاول 30 دن, جمادی الثانی 30 دن, تینوں 30 کے. اور سیدھے ہاتھ پہ ذرا آپ غور کریں, 29 دن 19 گھنٹے 35 منٹ, 29 دن 19 گھنٹے 00 منٹ اور 29 دن 16 گھنٹے 47 منٹ. یہ کیوں 30 کے کٹھے آ گئے؟ کیونکہ وہ نیو مون ہی جو ہے وہ زیادہ دیر سے جو ہے وہ بن رہا تھا. اب آگے آ جائیں, نیچے تھوڑا سا آئیں, ذوالقعدہ 29 کا, ذوالحجہ بھی 29 کا, 2 مسلسل 29 کے آئے. اب یہاں آگے 2 29 کے کٹھے آ گئے. کیوں آ گئے؟ اب سیدھے ہاتھ پہ آئیں, ذرا دیکھیے 29 دن 7 گھنٹے 56 منٹ بن رہا ہے, تو 29 دن 7 گھنٹے 25 منٹ, نیچے 29 دن 7 گھنٹے 49 منٹ. اب یہ جلدی جلدی نیو مون بن رہا ہے, 7 گھنٹے کے بعد ہی بنتا جا رہا ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے, ادھر سے پھر 29 کو نظر بھی آتا جا رہا ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ 2 مسلسل جو ہیں وہ مہینے کیوں ہوتے ہیں؟ تو یہ اس کی وجہ ہوتی ہے. کیا وجہ ہوتی ہے کہ جب کیا ہوگا, نیو مون 29 دنوں کے بعد جلدی بنے گا, دورانیہ یعنی جلدی اپنا چکر پورا کر لے گا, تو وہ 29 کے بعد ہی نظر آتا چلا جائے گا. اور جب کیا ہوگا کہ وہ دیر سے بنے گا تو پھر کیا ہوگا, وہ دیر سے نظر آئے گا. جی ایک اور سوال ہے آج کے موضوع کا ہمارا. میرا خیال یہ پمفلٹ آپ کو سب کو مل گیا ہوگا. کوئی ایسے جن کو نہ ملا ہو؟ سب کو مل گیا, آپ کو نہیں ملا؟ آپ کو بھی نہیں ملا, کیا ختم ہو گئے؟ وہ دے رہے ہیں, پہنچ جاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. جی اب ہم غور یہ کریں گے, ابھی جو موضوع ہے ہمارا, پشاور میں ہمیں چونکہ یہ بات بارہا سننے کو ملتی تھی کہ پشاور پاکستان میں ایسی جگہ پر ہے جہاں پر چاند نظر آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے, ہوا بھی بڑی صاف ستھری ہے اور دیگر معاملات بھی ہیں.
تو اب میں سوچتا تھا کہ یار اس کا میں کیا حل نکالوں، یعنی کیسے سمجھاؤں اس طرح کہ یار یہ ایسے نہیں ہوتا. پھر یہ میں نے پمفلٹ بنایا یہ والا، پھر میں نے وہاں پہ تقسیم بھی کیا یہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس وقت کا ہی چونکہ بنا ہوا ہے تو اس وجہ سے آپ کو 2019 جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. کیا نظر آ رہا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں پاکستان میں پہلا روزہ 7 مئی 2019 بروز منگل کو ہوگا. ٹھیک ہے، کیوں ہوگا وہ ساری چیزیں آپ سیکھ چکے ہیں. ہم نے جو آج دیکھنا ہے وہ سب سے نیچے دیکھیں، ٹیبل بنا ہوا ہے. پاکستان کا نقشہ بھی ذرا دیکھیں. پاکستان کے نقشے میں دیکھیں لاہور نظر آ رہا ہے. سب سے مشرقی جانب جو شہر ہے پاکستان میں وہ کون سا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ لاہور. پھر اس کے بعد اوپر دیکھیں اسلام آباد، پھر اس کے ساتھ دیکھیں پشاور. پھر پشاور سے اگر بالکل سیدھی اوپر سے نیچے لائن لگائیں تو نیچے کراچی نہیں آئے گا، تھوڑا سا آگے جا کے کراچی آئے گا. یعنی پشاور سے بالکل اگر سیدھی لائن اوپر سے نیچے ہم کھینچیں تو نیچے بالکل کیا کراچی نہیں آئے گا، تھوڑا سا الٹے ہاتھ پہ آئے گا. یعنی کراچی جو ہے وہ پشاور سے مزید مغرب میں ہے. جی آگے چلیں. سب سے الٹے ہاتھ پہ پاکستان کا جو انتہائی مغربی کنارہ ہے جو ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر مل رہا ہے اور اس کا وہ کونا جو ہے وہاں پر ایک مشہور شہر جو ہے وہ تفتان ہے جو کہ ایران کا بارڈر ہے ہمارا وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے چند شہر لیے اور اب ہم ان شہروں کا جائزہ لیں گے کہ ان شہروں میں چاند نظر آنے کا امکان کیسا ہوگا. کہاں پہ زیادہ نظر آنے کا امکان ہوگا، کہاں کم ہوگا، کم ہوگا تو کیوں کم ہوگا، زیادہ ہوگا تو کیوں زیادہ ہوگا، نظر آئے گا نہیں نظر آئے گا، کیا صورتحال ہوگی. تو ان شہروں کا جائزہ لیتے ہیں جو کہ نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں. نقشوں کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ شمال جو ہے یہ کس طرف ہوتا ہے؟ اوپر کی طرف ہوتا ہے. سیدھے ہاتھ پہ کیا ہوگا؟ مشرق، اور الٹے ہاتھ پہ کیا ہوگا؟ مغرب. اب اسی وجہ سے اس طرف جو ہے پاکستان کے وہ انڈیا ہے اور اس طرف جو ہے وہ کیا ہے؟ سعودی عرب ہے. ٹھیک ہے، ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو جب پاکستان میں دیکھیں گے تو پاکستان کے جو مشرقی علاقے ہوں گے وہاں نماز ظہر کا وقت پہلے ہوگا چونکہ سورج نے مشرق سے مغرب کی طرف چلنا ہے. تو سورج کیا کرے گا؟ پہلے مشرقی علاقوں کی طرف آئے گا، پھر چلتے 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 کیا ہوگا؟ مغربی علاقوں کی طرف آئے گا. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی اب پاکستان میں اگر نماز ظہر کا وقت شروع ہوگا تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ کراچی میں ہوگا. پتہ چل رہا آپ کا کتنے سو رہے ہیں کتنے جاگ رہے ہیں. جی کہاں پہ ہوگا سب سے پہلے ظہر کی نماز کا وقت؟ لاہور میں ہوگا. بالکل ٹھیک. پھر اس کے بعد سورج یوں چلتا چلتا جب آگے آئے گا تو پھر ظہر کی نماز کا وقت کہاں ہوگا؟ اسلام آباد میں. شاباش. پھر اس کے بعد صحیح. پھر اس کے بعد اور پھر سب سے آخر میں تفتان میں. جی سمجھ میں آئی کچھ بات؟ چونکہ سورج نے مشرق سے مغرب کی طرف چلنا ہے تو جو مشرقی علاقہ ہوگا وہاں پہ سورج پہلے آئے گا اور جو مغربی علاقہ ہوگا وہاں پر کیا ہوگا؟ سورج بعد میں آئے گا. اب ذرا آگے چلتے ہیں. جب سورج غروب ہوگا تو تب بھی کم و بیش اس طرح کی صورتحال ہوگی کہ جو مشرقی علاقے ہوں گے وہاں پہ جلدی غروب ہوگا، جو مغربی علاقے ہوں گے وہاں پہ بعد میں غروب ہوگا. اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں ہم سے 2 گھنٹے کے بعد نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے مغرب میں ہے اور تقریباً اتنا فاصلہ ہے کہ ہم سے 2 گھنٹے کے بعد وہاں پہ نمازوں کے اوقات ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی جو نماز ظہر کا وقت ہمارے ہاں یہاں شروع ہو رہا ہے ہم سے 2 گھنٹے کے بعد نماز ظہر کا وقت وہاں شروع ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی نمازوں کے اوقات بھی کم و بیش اسی طرح. اب نیچے ٹیبل پہ دیکھیں کہ جو رمضان المبارک 2019 کا گزرا اس کا نیا چاند کب بنا تھا؟ رات کے 3:45 پہ 5 مئی 2019. جی نظر آیا؟ نیا چاند بننے کے اوقات اتوار والے دن بنا رات کے 3:45 پہ. اور یہ سبھی شہروں میں دیکھیں نئے چاند کا وقت ایک ہی رہے گا. نئے چاند کے بننے کا وقت کیوں ایک رہا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوری دنیا میں نئے چاند کے بننے کا وقت ایک ہی ہوگا. صرف فرق کیا ہوگا؟ ان کے گھڑیوں کے ٹائم کی وجہ سے کوئی فرق آئے گا. اب پورے پاکستان میں چونکہ ایک ہی گھڑی ہے اس لیے پورے پاکستان میں ایک ہی ٹائم ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی اس وجہ سے ہر شہر میں کیا ہے 3:45. آگے چلتے ہیں. اتوار والے دن سورج غروب کتنے بجے ہوگا؟ اتوار والے دن 29 شعبان المعظم کو لاہور میں 7:10 پہ.
اسلام آباد میں چاند کے غروب کا وقت 7:19 پہ، پشاور میں 7:26، کراچی میں 7:31 اور تفتان میں 7:59، تقریباً 8 بجے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو مشرقی علاقہ تھا لاہور پاکستان میں، وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ جلدی چاند غروب ہو رہا ہے، چاند کے غروب کا وقت ہے نا، چاند غروب جلدی ہو رہا ہے۔ اور جو سب سے مغربی علاقہ تھا تفتان جو ہے، وہاں پر سب سے دیر یعنی 7:59 پہ چاند غروب ہو رہا ہے جی۔ اس سے نیچے آئے، اسی دن اتوار والے دن جو ہے سورج کتنے بجے غروب ہوگا؟ 6:44 پہ لاہور میں، پھر 6:53 پہ، پھر 7 بجے، پھر 7:03 پہ کراچی میں، اور پھر 7:31 پہ تفتان میں۔ جی تبدیلی آ گئی۔ کیسے آئی؟ کہ سب سے جلدی جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے سورج کہاں؟ لاہور میں۔ کیوں؟ چونکہ وہ مشرقی علاقہ تھا۔ اور سب سے دیر میں غروب ہو رہا ہے کہاں پہ؟ تفتان میں، چونکہ وہ مغرب میں تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیو مون بننے کا وقت تو ایک ہی تھا، 3:45۔ تو ہم نے چاند کی عمر کتنے بجے لینی ہوتی ہے؟ غروب آفتاب کے وقت، یعنی غروب آفتاب کے وقت ہم نے چاند کی عمر لینی ہے۔ تو جہاں سورج جو ہے وہ دیر سے غروب ہوگا وہاں چاند کی عمر زیادہ ہوگی، تو جہاں جلدی غروب ہو جائے گا تو وہاں چاند کی عمر کم ہوگی۔ تو جب چاند کی عمر کم ہوگی تو وہ روشن بھی کم ہوگا، چاند کی عمر زیادہ ہوگی تو وہ روشن بھی زیادہ ہوگا۔ پھر سورج اگر دیر سے غروب کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ جو دورانیہ ہوگا سورج کے غروب کے بعد چاند کے غروب کا وہ بھی بڑھ جائے گا، چونکہ اتنی دیر میں تھوڑا بہت۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں آپ 6:44 اور 7:31 تقریباً 1 گھنٹے کا فرق آ رہا ہے سورج کے غروب میں، یعنی لاہور سے لے کر تفتان تک۔ اوپر چاند کا دیکھیں 7:10 سے 7:59، یہ بھی تقریباً 1 گھنٹے 50 منٹ کا فرق ہے۔ تو اب 50 منٹ میں تو چاند نے کچھ نہ کچھ حرکت مغرب کی طرف کرنی تھی نا، مغرب سے مشرق کی طرف، تو اس کی وجہ سے وہ دورانیہ تھوڑا سا چاند کا بڑھ جائے گا۔ یعنی جو مغربی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر چاند نظر آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ نمبر 1، مغربی علاقوں میں سورج اور چاند دیر سے غروب ہوں گے، اور وہاں پر کیا ہوگا؟ چاند کی عمر بڑھ جائے گی۔ چاند کی عمر بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا روشن حصہ زیادہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کا سورج کے غروب کے بعد جو چاند کے غروب کا دورانیہ جو ہم لیتے ہیں وہ بھی مغربی علاقے میں بڑھ جائے گا، چونکہ اس وقت تک کچھ نہ کچھ حرکت جو ہے وہ مغرب سے مشرق تک چاند مزید کر لے گا اور غروب ہونے میں ٹائم زیادہ لگے گا۔ اب یہ چیز نیچے چیک کرتے ہیں ذرا۔ غروب آفتاب کے بعد غروب قمر تک کا دورانیہ 26 منٹ 26 منٹ 26 منٹ 28 منٹ 28 منٹ، دیکھیں 2 منٹ بڑھ گئے۔ آگے چلیں، چاند کی عمر دیکھیں کیا بننی؟ غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 14 گھنٹے 59 منٹ۔ یہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ لاہور میں بنے گی۔ اسلام آباد میں دیکھیں عمر بڑھ گئی 15 گھنٹے 8 منٹ۔ کیوں؟ یہ مغرب کی طرف تھا لاہور سے۔ مزید آگے چلیں، پشاور میں 15 گھنٹے 15 منٹ، مزید بڑھ گئی۔ مزید آگے چلیں، کراچی میں کیا ہو گیا؟ 15 گھنٹے 18 منٹ، مزید عمر بڑھ گئی۔ اور دیکھیں آگے تفتان میں کیا ہوا کہ 15 گھنٹے 46 منٹ، سب سے زیادہ عمر پاکستان میں تفتان میں تھی۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ پشاور میں چاند نظر آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ پشاور جو ہے وہ ایسی جگہ پر موجود نہیں ہے کہ جہاں پر چاند نظر آنے کا امکان زیادہ ہو، چونکہ پشاور جو ہے وہ مغربی علاقے میں نہیں ہے۔ پاکستان کے مغربی علاقوں میں کون سا ہے؟ بلوچستان، کوئٹہ، یہ تفتان وغیرہ جو ہے۔ تو یہ مختلف مثالیں دے کر میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ آپ کبھی بھی نوٹ کر لیں، چیک کر لیں۔ تو یہ بات بھی یہاں سے کلیئر ہوئی کہ پشاور میں چاند نظر آنے کا امکان جو ہے وہ سب سے زیادہ نہیں ہوتا۔ پاکستان سے نہیں، کراچی سے کم، کراچی سے بھی کم ہے، یعنی کراچی میں چاند نظر آنے کا امکان زیادہ ہوگا، پشاور میں چاند نظر آنے کا امکان کم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کی وجوہات بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ جی اب ہم چلتے ہیں مزید ہمارے جو سوالات تھے جو آج کے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ جمع غفیر کیا ہوتا ہے؟ جی کوئی بتائے اگر کسی کو پتا ہو تو۔ کہتے بہت ساری چیزوں کا جمع ہو جانا۔ اور کوئی؟
ہم یہاں چونکہ چاند کی باتیں کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ اس کی تعریف ذرا بیان فرمائیں. کثیر تعداد میں علماء کا کہتے ہیں جمع ہونا, اور علماء ظاہر ہے علماء کی بات کریں گے, عوام کی بات کریں گے, وہ کہیں گے جی عوام جمع ہو, اپنی اپنی تعریف ہوگی نا. اسٹوڈنٹس کہیں گے اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے. جی کثیر تعداد میں لوگوں کا ہونا, ستاروں کا کہتے ہیں جمع ہونا. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جی اچھا سنجیدگی رہنی چاہیے. جی ذرا جمع غفیر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا جمع ہونا, یہ تو ٹھیک ہوا کہ لیکن کتنے لوگوں کا جمع ہونا, تعداد اس کی کتنی ہو. نہیں اب اس کی وجہ ہے نا, اگر جو کہ ہم چاند کی باتیں کر رہے ہیں تو ہم صرف اس پہ رہیں گے نا, ٹھیک ہے نا. اگر مطلع صاف ہو, اگر مطلع صاف کہیں سے نقل کر رہے ہیں, نہیں میں نے کہا مطلع صاف ہو تو اس صورت میں جی 30 سے زیادہ ہوں کچھ ہوں. چلیں میں اس کو اور مختصر کرتا ہوں. اتنی تعداد ہونا کہ ان لوگوں کا جھوٹ کے اوپر اکٹھا ہونا محال ہو, یعنی وہ لوگ جھوٹ پہ اکٹھے نہ ہو سکیں. اب یہ فیصلہ مفتی کے ہاتھ میں ہوگا کہ وہ کتنی تعداد کو جو ہے وہ معتبر قرار دیتا ہے, کہ وہ جو بھی جس نے فیصلہ کرنا ہے یہ اب اس کے اوپر ہوگا. وہ ہو سکتا ہے 10 کی تعداد کو رکھ لے, وہ 20 کی رکھے, وہ کہے گی جناب یہ 100 بندے بھی ناکافی ہیں, چونکہ اس کے اب وہ آ جائے گا کہ کتنی تعداد اس میں ہو. اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ جس کی طرف صحیح میں نے آپ کی نشاندہی کروانی تھی. ہوتا یہ ہے کہ جب پشاور میں یہ صورتحال ہوتی ہے تو مسجد میں وہاں پر جو مشہور و معروف مسجد ہے وہاں پہ لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ادھر سے آیا, کوئی ادھر سے آیا, کوئی ادھر سے آیا. اب وہاں پہ کتنے سارے لوگ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب مجھے بھی چاند نظر آ گیا, وہ کہتا جی مجھے بھی چاند نظر آ گیا, وہ کہتا جی مجھے بھی چاند نظر آ گیا. تو آپ کبھی کوئی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں تو آپ کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے وہ نظر آ رہے ہوں گے, اور بعض اوقات اس وقت ٹی وی چینلز کے اوپر بھی چلا رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں یار یہ اتنے سارے لوگوں کو چاند نظر آ گیا, یہ دیکھیں کتنے سارے. اب وہاں پہ وہ جو ان کے مفتیان کرام ہوتے ہیں یعنی پوپلزئی صاحب وغیرہ, وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ سب لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں چاند نظر آ گیا. سمجھ آ رہی بات؟ اب ان سب لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے, وہ فردن چاند ان کو نظر آیا یا نہیں آیا یا ان کو وہم ہوا, فردن. اب وہ جو فردن وہم والے بندے تھے ہمارے نزدیک اس حساب سے, ٹھیک ہے, اب وہ اپنے علاقوں سے چلے اور یہاں پہنچ گئے. اب وہ سارے بندے اکٹھے ہو گئے. ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ چاند دیکھ رہے تھے کیا وہاں پہ کوئی 30-40 بندے آپ اپنے ساتھ, آپ کو کسی اور کو بھی نظر آیا, چلیں 2, 4, 10 کو, کیا اوروں کو بھی نظر آیا؟ تو جب میں نے پشاور میں گیا میں نے وہاں پہ نشستیں کی تو وہاں پر جن علماء کرام کے ساتھ ہم نے نشستیں کی, میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا نمبر ہے, وہاں پہ کون لوگ آتے ہیں کون لوگ نہیں آتے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب آپ ہماری گواہی نہیں سنتے, چونکہ وہاں کی وہ میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہے, وہاں پہ پھر آپ ان کی سائڈ لیتے ہیں. میں نے کہا جی آپ جن سے میں مخاطب ہوں, میں جن کے پاس آیا ہوں, آپ خود چاند دیکھنے کا اہتمام فرمائیں, اپنی پورے نمازیوں کو اپنی مسجد کو آپ باہر نکالیں, چھت پہ لے جائیں, کسی جگہ پہ ہر مہینے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کریں, پھر آپ ہمیں بتائیں کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. کیلنڈر میں آپ کو یہ دیے جا رہا ہوں, اس کے علاوہ اگر چاند نظر آئے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں, بلکہ میڈیا کو بھی بلائیں, لائیو چلا دیں, ہمیں بھی چھوڑیں, ہمیں بھی جھوٹا ثابت کر دیں. کوئی چاند جو ہے وہ اچانک تو نہیں آ جانا نا. 29 تاریخ کو مغرب ہونی ہے, مغرب کی نماز کے بعد ہم نے چاند دیکھنا ہے. جب مغرب ہو رہی ہے تو اب اس کے بعد ظاہر چاند دیکھا جائے گا. اس کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ آپ لگا لیں, ٹھیک ہے. تو 29 تاریخ کو آپ یہ جھگڑا اس طرح کیوں نہیں ختم کرتے کہ آپ اس چاند کو لائیو دکھا کر مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو جو ہے وہ جھوٹا ثابت کر دیں. اب اگر آپ لوگ ایسا نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟
اور پھر ہر سال جو ہے یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، لو جی ہماری گواہیاں نہیں مانتے، وہ جو ہے وہ فلاں کو بھی نظر آ گیا، وہ فلاں کو بھی نظر آ گیا، وہ فلاں کو بھی نظر آ گیا. کچھ سمجھ میں آئی؟ یعنی آپ لوگ کٹھے ہوں اپنی اپنی مساجد میں، کتنے سارے علماء کرام ہیں، ہر ایک اپنی مسجد میں جہاں نماز پڑھائے وہاں سے کرے، اور ڈائریکٹ مرکزی روایت ہلال کمیٹی کو اطلاع کرے. اب پتا چلے گا کہ کس کو چاند نظر آیا، کس کو نظر نہیں آیا. پھر اگر پشاور کی اسی مسجد میں لوگ کٹھے ہو جائیں اور پھر وہ کہیں کہ ہمیں چاند نظر آ گیا اور آپ لوگوں کو نہ نظر آیا ہو، تو پھر آپ اپنی نظروں کا چیک اپ ضرور کروائیں کہ آپ کو کیوں نہیں نظر آیا، ان کو تو نظر آ گیا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ کہ وہ کون سا چاند تھا جو ان کو نظر آیا اور آپ جو 150 بندے اپنی مسجد میں کٹھے تھے ان کو نظر نہیں آیا. پھر وہ میڈیا جو کہ وہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، کسی کا جناب کو بال بھی گر جائے تو وہ جناب وہ میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے. تو اب وہ اس چاند کو، اتنے اہم چاند کو لائیو کیوں نہیں چلاتا؟ وہ وہاں پہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو لائیو دکھا رہا ہوتا ہے. بھلا ان کو لائیو کیوں دکھا رہے ہو؟ ان کو جو چاند نظر آیا وہ لائیو دکھاؤ تاکہ مسئلہ حل ہو. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ کہ اس دن پہنچے تو ہوئے ہیں، وہاں لوگوں کو دکھا رہے ہیں بھائی آپ ذرا باہر نکل کے چاند جو ان کو نظر آیا وہ دکھا دیں. تو ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ روزہ بھی کر لیں، عید بھی کر لیں. اب اگر آپ لوگ ایسا نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟ پھر میں نے کہا اب تو اور آسانی ہو گئی، اب تو وفاقی وزیر صاحب بھی آپ کے علاقے کے ہیں، وہ بھی متاثرین میں سے ہیں. اب بھی اگر آپ لائیو چاند نہیں چلاتے تو کیوں نہیں چلاتے؟ بھئی جھوٹ سچ سامنے لے آئے نا کہ یہ چاند تھا، یہ نظر آیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ تو اب کیوں نہیں لاتے؟ اب بھی کیوں نہیں لاتے؟ میرا خیال یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں ہم. جی اگلا سوال ہے ہمارا، یوم عرفہ اپنا اپنا کیوں؟ جی یوم عرفہ کیا ہوتا ہے؟ بولنا نہیں ہے، جس سے پوچھوں اس کے ہاتھ صرف کھڑے کرنے ہیں. یوم عرفہ کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو یہ بھی نہیں پتا یوم عرفہ کس تاریخ کو ہوتا ہے. یوم عرفہ کیا ہوتا ہے یہ بھی پتا نہیں، کسی کو پتا ہے، سب کو ہو کہ نہ ہو. وہ سب سے پیچھے والے 9 ذی الحج کو کہہ رہے ہیں جی. کوئی اور جن کو جی کہتے ہیں جس دن وقوف عرفہ ہو اس دن کہتے ہیں جی. اور کس کو؟ 10 کو کہتے ہیں، 10 والے بھی ہیں. اور ہاں اب یہ کہ جو یہ سوال کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ یوم عرفہ یعنی جس دن وقوف عرفہ ہوتا ہے یعنی حج ہوتا ہے، تو اب اس دن روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے. اب روزہ رکھنے کی فضیلت تو ہے، اب وہ 9 ذی الحجہ کو وہاں پہ وقوف عرفہ ہوگا. اب جب 9 وہاں پہ ہوگی تو باقی ملکوں میں تو 9 نہیں ہوگی، 8 ہوگی. پاکستان میں جس طرح کہ ایک دن بعد، وہ کل کیلنڈر والا ہم نے بحث کی کہ وہ اب وہ کیا ہوگا، ایک دن آگے چلے گا، ہم ان سے تاریخ میں ایک دن فرق سے چلیں گے. اب کیا جس دن وہاں پہ حج ہو رہا ہو اس دن ہم لوگ روزہ رکھیں تو ہمیں فضیلت ملے گی، یعنی 8 کو، چونکہ وہاں پہ یوم عرفہ ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات میری؟ یا کہ ہم جب ہماری 9 ہوگی یعنی اگلے دن اور وہاں پہ عید ہوگی. اب یہ ذہن میں آتا ہے یار وہ یوم عرفہ تو گزر گیا، وہ تو حاجیوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، ٹھیک ہے نا، وقوف. اور اب ہم کیا اب ہم کریں؟ پھر ذہن میں آتا ہے یار یہ کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے، کہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے، یعنی یہ ذہن میں آتا ہے نا. تو یاد رکھیے کہ یہ یوم عرفہ کا تعلق 9 تاریخ سے ہے. تو جس دن جس ملک میں 9 تاریخ ہوگی وہ اس ملک کا یوم عرفہ ہوگا، اس دن ان کے ہاں روزہ رکھنے کی جو ہے وہ فضیلت ہوگی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اوکے جی. تو ہر تاریخ کا یعنی جب ان کے ہاں تاریخ ہوگی اس تاریخ کی یعنی 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا ان کو ثواب ملے گا جی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس، کیا قرائن کی بنیاد پر گواہی رد کی جا سکتی ہے؟ قرائن کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ہمارے پاس کچھ ایسے شواہد ہیں، کچھ ایسی معلومات ہے کہ کوئی بندہ آ کے کہتا ہے جی مجھے تو چاند نظر آ گیا ہے، لیکن یا کوئی بھی گواہی آئی، لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسے شواہد ہیں جن کو رد نہیں کیا جا سکتا.
وہ زیادہ قوی ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے اس کو کوئی غلطی لگ گئی ہو یا کوئی معاملہ ہو. تو کیا اس طرح کے جو قرائن ہوتے ہیں, جو وجوہات ہوتی ہیں, جو دیگر شواہد ہوتے ہیں ہمارے پاس, ان کی بنیاد پر گواہی کو رد کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ چونکہ یہ بھی مسئلہ بنتا ہے وہاں پہ. وہ کہتے ہیں کہ یار ایک مسلمان نمازی وہ آیا, اس نے کہا مجھے چاند نظر آ گیا ہے, تو آپ اس کی گواہی کو کیوں رد کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ کچھ میری بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے نا. تو کیا قرائن کی بنیاد پر گواہی رد کی جا سکتی ہے؟ تو اس پہ ہم ذرا کرتے ہیں گفتگو. ذرا توجہ رکھیے گا, اہم بات ہے یہ نا. میرا خیال آپ پیچھے تشریف لے جائیں, چونکہ آپ مجھے بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. جی نہیں کرتے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں نے پھر جو مجھے علماء کرام ملے, میں تقریباً سبھی جو اہل سنت کے بڑے مدارس تھے وہاں پہ, پشاور میں بھی, نوشہرہ, مردان اور چار سدہ, یہ ان میں میرا چکر لگا. اور جو مرکزی علماء کرام اہل سنت کے تھے ان کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی اپنے جامعات میں. تو ان سے میں نے یہی عرض کیا کہ آپ یہ مرکزی کمیٹی کا نمبر لیں, ہر مہینے خود چاند دیکھا کریں اور ڈائریکٹ مرکزی کمیٹی کو اطلاع دیں. آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ ایک دن پہلے پشاور میں چاند نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ یہ جو کیلنڈر بنے ہوتے ہیں یہ کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ جو علم ہے, علم توقیت ہے, یہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے تو آپ کو خود پتا چلے گا. تو آپ اہتمام کیا کریں. نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟ پھر یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں کہ ہم پشاور والے جو ہے باقی پاکستانیوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ اہتمام کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی ابھی 6 مہینے ہو گئے, میں ہر مہینے ان کو یاد کروا رہا ہوتا ہوں کہ آپ چاند دیکھیں پشاور والے, فیس بک کے اوپر اور ادھر ادھر. تو کہیں سے کوئی تصویر جو ہے وہ چاند نظر آنے کے اہتمام کی, یہ دیکھیں جی چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ہمیں تو نہیں ملی ابھی تک پوپل زئی صاحب کی. ابھی دیکھیں کتنے مہینے ہو گئے, اب سارے کے سارے مہینے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان کے. ابھی تک وہ رمضان المبارک کا چاند یا چھوٹی عید کا ہی چاند کیوں پہلے نظر آتا ہے, یہ بھی کو ہمیں سمجھائیں. پھر وہ لائیو بھی نہیں چلاتے, پھر یہ بھی مسئلہ بنتا ہے. پھر وہ کسی اور کو نظر بھی نہیں آتا. چلیں پھر وہ یہ کہیں نہ کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کرتے ہیں, پھر یہ قبول کریں اس کو کہ ہم سعودیہ کے ساتھ کرتے ہیں. پھر یہ بات تو نہ ہو ٹھیک ہے کہ ہمیں چاند نظر آ گیا, پھر وہ کہیں چاند نظر نہیں آیا, ہم نے سعودیہ کے ساتھ کیا ہے. پھر تو بات ہو کہ ہاں یار ان کا موقف یہ ہے. صحیح ہے کہ نہیں جی؟ اب ہم چلتے ہیں کہ کیا قرائن کی بنیاد پر گواہی جو ہے وہ رد کی جا سکتی ہے, چونکہ یہ اہم مسئلہ ہے. علماء کرام بھی موجود ہیں. فرض کریں ایک گلی میں ایک شخص جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے, اس کو گولی لگ جاتی ہے. توجہ ہے سب کی؟ جی. اب وہ جس ایک شخص اس کے پاس ہی اور بھی کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں پسٹل بھی ہے, ان کا جھگڑا بھی ہو رہا تھا. اب وہ بندہ جس کو گولی لگی وہ مر جاتا ہے. اب وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ اب آہستہ سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں یار اب نکلوں یہاں سے, چونکہ وہ تو ہو گیا. اب وہ نکلتا ہے تو لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں. گلی سے ایک بھاگتے ہوئے بندہ بھی ایک گرا پڑا ہے اور یہ سارا معاملہ ہو گیا ہوا ہے. اب لوگ پکڑ کے اس کو کیا کرتے ہیں, عدالت میں پیش کر دیتے ہیں. قاضی کے پاس معاملہ چلا جاتا ہے. معاملہ یہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ, اس کے ہاتھ میں پسٹل بھی تھا, گولی بھی چلی تھی, وہاں بندہ بھی گرا ہوا تھا, اس جو قتل ہوا ہے بندہ اس کو اسی بندے نے کیا ہے. اور یہ دیکھیں اس کے پاس پستول بھی برآمد ہو گیا اور یہ ہم نے بندہ بھی پکڑ لیا ہے, اور یہ یوں بھاگ بھی رہا تھا اور اس کی لڑائی بھی ہو رہی تھی, اور ویسے بھی ان کی پہلے آپس میں کوئی دشمنی جو ہے وہ چل رہی تھی. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ اب وہ کہتا ہے, قاضی صاحب جب اس سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہاں جی بتائیں یہ بندے کو آپ نے ہی مارا ہے, وہ کہتا ہے جی میری اس سے لڑائی ضرور تھی, میری اس سے دشمنی بھی تھی, یہ بھی بات ٹھیک ہے, لیکن میں نے اس بندے کو گولی نہیں ماری. یعنی وہ جرم کا اقرار نہیں کرتا, وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو نہیں مارا, یہ گولی کہیں اور سے لگی ہے, اس کی آپ تحقیق کروائیں.
اب کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی اور بات نہیں ہے، لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، پستول سے گولی چلی ہوئی ہے، وہاں سے خول بھی مل گیا ہے، سمجھ لے کہ فرض کریں اس کی گولی چلی تھی لیکن وہ گولی اس کو نہیں لگی. اب وہ کہتا جی میری گولی اس کو نہیں لگی، اس کو مارا کسی اور نے. قاضی صاحب سے کہتا جی میں نے اس کو نہیں مارا، لڑائی ضرور ہو رہی تھی لیکن میں نے مارا نہیں ہے اس کو. سچویشن سمجھ میں آ گئی ساری بات؟ ٹھیک ہے. اب قاضی کیا کرے گا؟ قاضی کہے گا یار ایسے تو نہیں، ایک بندہ جب جرم کا اقرار نہیں کر رہا تو اس کو ایسے تو پھانسی پہ نہیں چڑھا دینا چاہیے، یار اس کی سننی چاہیے یا اس کو ٹائم دینا چاہیے کہ یار کچھ دیکھیں اس معاملے کو. قاضی کہتا ہے کہ اس کو کیا کریں، اس لاش کا پوسٹ مارٹم کروائیں آپ اور ذرا جائزہ لیں کہ کیا ہوا. لاش کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے. لاش کا پوسٹ مارٹم ہو کر جب سامنے آتی ہے چیزیں تو پتا چلتا ہے کہ اس کو گولی 2-4 فٹ سے نہیں لگی بلکہ کم از کم کو 70-80-90 فٹ سے دور سے گولی لگی ہے اس کو. یعنی جس نے گولی ماری ہے اس کو وہ اس سے 2-4 فٹ کے فاصلے پہ نہیں تھا بلکہ 90 فٹ کے فاصلے پہ تھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ نمبر 1. نمبر 2، اس کو جو گولی لگی ہے وہ اس کے پستول کی نہیں ہے، وہ کلیشنکوف کی گولی لگی ہے اس کو. اس کا مطلب تھرڈ پارٹی اس میں انوالو ہوئی اس قتل میں، اور اس کے جھگڑے کا فائدہ اٹھانے کے لیے یا اس بندے کو مروانے کے لیے کسی اور تیسرے بندے نے جو ہے وہ اس کو گولی ماری اور اس موقع پہ وہ بندہ مر گیا. اور اب کیا ہوا، مدعا جو تھا وہ اس کے اوپر پڑ رہا تھا. اب جب وہ رپورٹ آئی ہے تو اب قاضی کو کیا کرنا چاہیے؟ قاضی کہے گا وہ جو بندہ تھا تیسرا اس کو ڈھونڈیں اب کہ وہ کس نے گولی ماری، کون تھی تیسری پارٹی تھی، کون ایسا کرنا چاہ رہا تھا، وہ سارا معاملہ. یعنی اب یہ جو بندہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں نے تو نہیں مارا اس کو، گو کہ ہماری تھی لیکن میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا تھا، گولی بھی چلی لیکن وہ گولی اس کو نہیں لگی، وہ زمین پہ لگی، نہ میں اس کو، نہ کوئی ارادہ تھا اس کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں چونکہ ٹھیک ہے لڑائی ہوتی لیکن اس حد تک ہماری نہیں تھی کہ ہم اس کو بندے کو مار دیں، تو یہ ایسی صورتحال نہیں تھی. تو یہ صورتحال اب کیا کرتا ہے قاضی؟ اس کو چھوڑ دیتا ہے. اب کیا ہوا، قاضی نے گواہوں کی گواہی کو رد کر دیا کرائم کی بنیاد پر کہ اس کے پاس کوئی ٹھوس مزید شواہد کو ایسے مل گئے جس پر اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ نہیں یار واقعی سمجھ میں آتی کہ یہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہوا. اور کیس لیتے ہیں، یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی. دوسری مثال، کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں پچھلے سال شاید آپ کو یاد ہو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا تھا ساہیوال میں. یاد آیا؟ اس میں کیا ہوا تھا، پولیس والوں نے ایک کار کو پیچھے سے ٹکر ماری، وہ بیریئر کے ساتھ لگی، پھر انہوں نے نیچے سے اتر کے اس گاڑی میں جتنے لوگ سوار تھے بچوں کو نکال کے باقی سب کو گولیاں مار دی، فیملی کو. کچھ آیا یاد؟ اب کیا ہوا، کہہ لیں کہ یہ واقعہ تو سب جانتے ہیں کہ پولیس والوں نے ان کو مارا. اب وہ معاملہ بڑا کہہ لیں کہ ویڈیو اس کی بن گئی، وہ میڈیا پہ آ گئی، وہ بڑا کہہ لیں کہ ایک ملکی سطح بلکہ انٹرنیشنل سطح کا وہ ایک مسئلہ بن گیا. اب کیا کریں؟ اب پولیس اس میں پھنس رہی تھی ڈائریکٹ، سب جانتے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے مار دیا ایسے ہی جو ہے. اب پولیس والے یہ چاہ رہے ہیں کہ اس واقعے کا کوئی ایسی کوئی سچویشن بنائیں اس کو کہ اس کو پولیس مقابلہ ہو جائے، پھر پولیس والوں کی جان بچتی ہے ورنہ نہیں بچتی. یعنی کوئی ایسا رنگ اس واقعے کو دیا جائے کہ جس سے کیا پتا چلے، پولیس مقابلہ ہے. اب کیا ہوا کہ اب چونکہ معاملہ بہت ہائی فائی چلا گیا ہوا تھا، جن کو یاد ہے ان دنوں کیا ہو رہا تھا میڈیا پر اور ساری صورتحال جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے بھی نوٹس لینے کا کہا کہ میں جناب آ کے جناب اس کا کرتا ہوں کچھ. تو بہرحال اس وقت بہت خطرناک صورتحال تھی. بہرحال یعنی آپ توجہ کیجئے گا کہ وہ گاڑی لگی، پولیس والوں نے گولیاں ماری، ان کو سب کو پتا ہے کہ یہ ہوا. اب جو گواہ تھے وہ چونکہ پولیس جو وہاں کے مقامی لوگوں کو اپنے ہی پولیس اسٹیشن میں بلا رہی تھی، وہ لوگ کہتے ہم تو نہیں جاتے، چونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم سامنے آ جائیں گے پھر کل کو یہ ہم لوگوں کو تنگ کریں گے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا، یعنی محکمہ جو اوپر جو ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو اس میں آلات استعمال ہوئے ہیں، گاڑی استعمال ہوئی ہے، گنز وغیرہ استعمال ہوئی ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کو آپ آڈٹ کے لیے فورینزک لیبارٹری میں جو ہے وہ بھیج دیں
تاکہ پتا چلے واقعہ ہوا کیا ہے, لیبارٹری کی رپورٹ بھی آ جائے کہ اس وقت کیا ہوا ہے. ایک تو کیمرے کی ویڈیو ہے ہی ہے, لیکن اس سے بھی پتا چلے. اچھا, اب جب وہ لیبارٹری کی رپورٹ آئی تو اتفاق سے جو ہے وہ ٹی وی چل رہا تھا, تو میں بھی وہ ہیڈ لائنز جو تھی وہ نیچے وہ دیکھ رہا تھا. اب وہ رپورٹس کیا آئی ہیں. نمبر 1, اب یعنی پولیس چاہ رہی ہے کہ مقابلہ بنے نا, پولیس مقابلہ شو ہو جائے تاکہ ہماری کوئی بچت ہو گئی کہ انہوں نے بھی گولی ماری تھی اور ادھر سے جو ہے ہم نے جوابی کاروائی کی, تو اس میں فیملی جو ہے وہ اس طرح یعنی کہہ لیں کہ مارے گئے فیملی والے. چلے, اب رپورٹ کیا ہے. رپورٹ فورینزک لیبارٹری کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو گاڑی پولیس کی وہاں پر ہمیں لاہور بھیجی گئی, وہ وقوعہ جہاں پہ ہوا تھا وہاں سے تھانے جو گئی تھی وہ تو چلا کر لے کے گئے, ڈرائیو کر کے لے کے گئے, لیکن جب ہمیں بھیجی ہے انہوں نے, جو وقوعے میں گاڑی استعمال ہوئی ہے وہ انہوں نے گاڑی میں ڈال کے بھیجی ہے, یعنی کسی مزدے وغیرہ میں, بڑے ٹرالر میں, کسی میں انہوں نے وہاں پہ بھیجی ہے. ایک پوائنٹ انہوں نے یہ اٹھایا. چلیں یہ تو اتنا مضبوط نہیں لگتا. دوسرا پوائنٹ انہوں نے کیا اٹھایا, انہوں نے کہا کہ پولیس کی گاڑی کے اوپر جو گولیوں کے نشان ہیں, پولیس کی گاڑی کے اوپر گولیوں کے نشان ہیں, وہ گولیوں کے نشان جو لگے ہوئے ہیں وہ کسی بندے نے چلتے ہوئے گولیاں ماری ہیں ان کو. یہ بات کیا ثابت کر رہی ہے کہ وہ گاڑی والے تو اپنی بیلٹیں بھی نہ کھول سکے. اگر انہوں نے اندر سے فائرنگ کرنی ہوتی تو وہ ایک جگہ پہ رکے ہوئے تھے, وہاں سے رک کے فائرنگ کرتے نا. تو لیبارٹری نے کیا کہا کہ اس پولیس کی گاڑی کے اوپر جو گولیاں لگی ہوئی ہیں وہ کیسے لگائی ہیں, کسی نے چلتے ہوئے گولیاں یعنی فائرنگ کی ہے. اس سے اگلی بات انہوں نے کہا کہ جو گولیاں لگی ہیں اس پولیس والی گاڑی کو, اب وہ پولیس والے وہ مقابلہ شو کرنے کی, یہ دیکھیں جی ہماری گاڑی میں بھی گولیاں لگی ہوئی ہیں. تو اب وہ رپورٹ میں سامنے آ رہی ہیں چیزیں. وہ کہتے ہیں جی جو پولیس کی گاڑی کو جو گولیاں لگی ہیں وہ تو پولیس کی بندوقوں سے لگی ہیں. یعنی اب دیکھیں نا بات کھل رہی ہے نا. اب یہ کہاں سے پتا چل رہا ہے, فورینزک رپورٹ سے پتا چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو پولیس کو, جو پولیس کی گاڑی کے اوپر گولیاں لگی ہیں وہ کس نے ماری ہیں, وہ پولیس کی جو بندوقیں تھیں انہی کی ہیں. وہ مزید آگے انہوں نے کہا کہ جو گنز وغیرہ, کلیشن یا جو بھی اسلحہ استعمال پولیس نے کیا فائرنگ کے دوران وہ ہمیں بھیجا ہی نہیں گیا. سمجھ میں آئی کہ اس سے تو یہ ثابت ہوگا کہ پولیس والوں نے ماری اور ڈائریکٹ, اور یہ والی بھی انہوں نے ماری, تو پھر وہ بندوق بھی پتہ چل جائے گی, اس بندوق سے اتنی گولیاں چلی تو یہ سارا کچھ ہوا, وہ تو کلیئر ہو جائے گا معاملہ. انہوں نے کہا جی جس گنز سے فائرنگ کی گئی یا استعمال ہوئی وہ انہوں نے وہاں پر بھیجی ہی نہیں. میرا خیال یہ بات سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ پولیس والے اب اس ایشو کو کیا بنانا چاہ رہے تھے کہ پولیس مقابلہ شو ہو کہ ادھر سے بھی فائرنگ ہوئی, ادھر سے بھی ہوئی, اور پھر درمیان میں کیا ہوا کہ فیملی زد میں آ گئی اور وہ کہہ لیں کہ وہ مارے گئے بیچارے. ٹھیک ہے, لیکن کہہ لیں کہ جو فورینزک لیبارٹری آئی اس نے سارا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا کہ یار یہ ایسا تو نہیں ہے. نہیں, وہ کچھ گنز وہ جو ہوں گی نا وہ کچھ بھیجی ہیں کچھ نہیں بھیجی. یعنی جو کہہ لیں کہ اسلحہ ادھر استعمال کیا ہوگا نا انہوں نے وہ بھیج دی, جو ادھر گولیاں خود ماری ہیں وہ نہیں بھیجی. یعنی جس کو اپنی گاڑی کو جو گولیاں ماری ہیں وہ نہیں بھیجی انہوں نے. جی آگے چلتے ہیں مزید. یعنی سمجھانے کی بات یہ تھی آپ کو کہ یہ دیکھیں کہ گواہیاں موجود تھیں, اور کہہ لیں پولیس والے جو اپنی گواہیاں پیش کر رہے ہیں وہ واقعے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن فورینزک لیبارٹری جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ کچا چٹھا کھول رہی ہے سامنے. اب آ جائیں اور بات, یہ تو ہمارے اس زمانے کی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. ایک فرضی مثال لے لی, ایک یہ مثال لے لی. کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گواہوں کی گواہی کو کرائن کی وجہ سے رد کر دیا؟ جی ایسا واقعہ ہوا. حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ, ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ, جب آپ کے اوپر الزام لگایا گیا, تہمت لگائی گئی, تو پھر کیا ہوا کہ گواہ بھی پیش ہو گئے, اور
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو قتل کر دیں. اب اس شخص کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ایک تو بات یہ ہے وہ اس وجہ سے دیا گیا کہ گواہوں کی وجہ سے، گواہوں کی گواہی کی وجہ سے وہ جرم ثابت ہو رہا تھا. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو جانتے تھے، ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو قتل کرنے کے لیے جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ کنویں میں نہا رہا ہے. اب اس شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی تو وہ ویسے ہی بغیر کپڑوں کے جو ہے وہ باہر آ گیا. اب آپ نے اس کا جائزہ لیا اور اس کو قتل کیے بغیر ہی واپس آ گئے. اب واپس آئے تو واپس آ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رپورٹ دی کہ وہ شخص تو یہ جرم کرنے کا، یہ عمل کرنے کا اہل ہی نہیں ہے، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے یہ کام کیا ہو. کچھ سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. اب جب اس نے کیا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ کام کر سکے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حرم محترم جو ہے یہ پاک ہے، اس کے اوپر صرف الزام تھا، گو کہ گواہ موجود ہیں. تو اب علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس کو قتل ہی کرنا ہوتا وہ جرم، تو پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ بھیجتے کہ اس کو قتل کر کے ہی آ. لیکن اس کو دوبارہ نہ بھیجنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، اس شخص کو چھوڑ دینا، چونکہ حقیقت جو ہے وہ سامنے آ چکی تھی، نمایاں ہو چکی تھی کہ گواہ تو کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ کام ہوا ہے، لیکن جو ہے وہ قرائن جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. تو اس وجہ سے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دورے کہہ لیں کہ زندگی کا واقعہ ہے کہ قرائن کی وجہ سے گواہوں کی گواہی کو رد کر دیا گیا. اس وجہ سے تو گواہوں کی گواہی کو دیگر قرائن کی وجہ سے جو ہے وہ رد کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں. ہمارا سوال آتا ہے یوم شک کا روزہ رکھنا، یوم شک کا روزہ کیا ہے اور یہ روزہ رکھنا کیسے؟ جی یوم شک کس کو کہتے ہیں؟ شبان المعظم کے آخری تاریخ مثلا 29 شبان ہے اور ہم چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں چاند نظر نہیں آتا بالفرض. اب کچھ چاند نظر آیا یا نہیں آیا تو ہم اگلے دن 30 شبان کو روزہ رکھ لیں کہ یار اگر رمضان ہوگا تب بھی روزہ ہوگا، نہیں تو شبان المعظم کا نفلی روزہ ہو جائے گا. کچھ سمجھ میں آئی؟ اس کے اوپر قبلہ مفتی صاحب کا پورا فتویٰ جو ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ فتویٰ موجود ہے، انشاءاللہ وہ میں آپ کو سینڈ کروں گا، وہ آپ تفصیل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ضرور پڑھیے گا. وہ فتویٰ کیا تھا؟ میں پشاور گیا تو وہاں پہ بڑی خطرناک صورتحال تھی. ہمیں تو یہاں پہ بڑی موج ہوتی ہے. موج کیا ہوتی ہے کہ قبلہ مفتی صاحب نے اعلان کیا تو پھر ہم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا، انہی کے اعلان کے مطابق کہہ لیں کہ عید کر لے، یا مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو اعلان کر رہی ہوتی ہے اسی کے مطابق ہم چل رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں یہ صورتحال نہیں ہوتی. وہاں کیا ہوتا ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا کہ چاند نظر نہیں آیا تو وہ کیا کریں گے، رات 12 بجے اعلان کر دیں گے کہ جناب چاند نظر آ گیا، صبح روزہ ہے. اب وہاں کی مقامی آبادی اور دیگر جو ہیں ان کے مسلک والے وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پھر روزہ رکھتے ہیں. وہ پھر کہہ لیں کہ مسلکی اختلاف کی وجہ سے بھی وہ ہوا دیتے ہیں، وہ جی دیکھیں جی مفتی صاحب نے ہماری گواہیاں نہیں مانی، یہ دیکھیں جی کتنے سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. بڑی عجیب سی صورتحال وہاں پہ. اچھا اب اس میں کچھ علماء کرام ایسے بھی ہوتے ہیں جو معاملات کو سمجھتے ہیں کہ ایک ملک میں جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہوتی ہے وہ شرعن اور قانوناً اسی کا حکم چلے گا، بھلے وہ صحیح ہو بھلے غلط ہو. سمجھ میں یہی بات، یعنی اس کا حکم چلے گا، ہمیں اس کے مطابق روزہ رکھنا ہے. لیکن عوام کو کون سمجھائے؟ اب اگلے دن جب صبح ہوتی ہے تو اب رات کی تراویحاں تو گئی، وہ تو یعنی چلا گیا سلسلہ. وہ رات کو 12-1 بجے انہوں نے اعلان کیا جی صبح روزہ ہے. اب صبح سحری کر کے سارے اٹھ رہے ہیں جی رمضان المبارک شروع ہو گیا. اب یہاں پر تو اتنا مسئلہ نہیں بنتا چونکہ فجر کی نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے، چلو یہی ہوگا امام صاحب ذرا جلدی پڑھا دیں گے. وہ رمضان المبارک کے حساب سے پڑھ رہے ہیں، امام صاحب اپنی شبان المعظم کی پڑھ رہے ہیں، جن کو پتہ ہے شعور ہے.
اب رات کو کیا ہوگا, چلے پہلی تراویح شروع ہو گئی, ان کا 2 رمضان ہوگا, پہلا رمضان ہوگا, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں بنا. مسئلہ اس وقت شدت اختیار کرتا ہے جب عید آ جاتی ہے. اب عید والے دن کیا کریں؟ اب مرکزی رویت ہلال کمیٹی کہہ رہی ہے کہ چاند نظر نہیں آیا, اور ادھر سے اعلان ہوتا ہے چاند نظر آ گیا. اب مسجد میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں, جناب عید کی نماز پڑھائیں امام صاحب. اب امام صاحب کہتے ہیں یار میرا تو روزہ ہے, میں نے تو نہیں آپ کے ساتھ کر رہا عید. اب 2 کام ہوں گے, یہاں تو امام صاحب کی چھٹی ہوگی. اب امام صاحب کی چھٹی ہوگی تو یار اب ظاہر ہے کہ مسجد ہے, وہاں رہنا بھی ہے, عرصے سے رہ بھی رہے ہیں, لوگ بھی اپنے ہیں. پھر اگر نہیں کرتے, یعنی نماز نہیں پڑھاتے ان لوگوں کو, تب مسئلہ, پڑھاتے ہیں تب مسئلہ, جائیں تو جائیں کدھر جائیں؟ یعنی کہ ہم آپ دیکھیں کہ آپ کی لوگ آپ کی مسجد کے, جہاں بہت سارے ائمہ مساجد بھی ہوں گے, وہ کہاں جائیں؟ اب وہ بڑی کہہ لیں کہ پریشانی میں ہوتے ہیں وہاں پہ علماء کرام جو ہوتے ہیں, کہ یعنی جو مسئلے کو سمجھتے ہیں تو نہیں سمجھ, وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, جہاں یہ ہے وہاں ہم بھی ہیں, بس ٹھیک, ایسے تو ایسے ہی صحیح. لیکن جو مسئلے کو سمجھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ پھر روزہ رکھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں عید. اب کیا کریں نا, آپ بتائیں کیا کریں؟ وہ اب لوگ سارے خلاف ہو جائیں گے, ان کو کہہ لیں کہ وہ جینے نہیں دیں گے, وہاں رہنے نہیں دیں گے. اب مسجد بھی ہے, گھر بھی ہے, بچے بھی ہیں, معاملات ہیں, اب کیا کریں وہ؟ ٹھیک ہے نا, ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار اب نہ پڑھائیں تب مسئلہ, لو جی آپ ہمارے ساتھ نہیں چلتے, آپ ہماری جو روایات ہیں ان سے آپ ہٹ کے چل رہے ہیں, ہم ہمیشہ ہی پہلے ہی روزہ رکھتے رہے ہیں, پہلے ہی عید کرتے رہے ہیں, تو آپ جو ہے وہ ایسے. یعنی آپ تصور کریں کہ ایک امام صاحب جو ہے وہ روزہ رکھ کے عید کی نماز پڑھا رہے. یعنی یہ باتیں کرنی تو بہت آسان اور اس سے لطف اندوز ہونا, لیکن دیکھیں اس امام کے اوپر کیا گزرتی ہوگی کہ یار وہ کیسے سمجھائے ان لوگوں کو کہ یار یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اب کیا کریں. تو بہت یعنی اس طرح کے مسائل کئی جگہوں پہ. وہ پھر میں وہاں پہ رہتے ہوئے جب میں نے یہ صورت, تو میں نے قبلہ مفتی صاحب کو پھر ایک سوال بھیجا تھا کہ وہ جو روزہ ہوگا وہ کیا ہوگا, اور اس کو رکھنا نہ رکھنا, پھر یہ لوگوں کا پریشر, اور میرا روزے کے ساتھ عید کی نماز پڑھانا, یہ ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے, میں کیا کروں, مجھے بتائیں. تو وہ قبلہ مفتی صاحب کو میں نے سوال پھر بھیجا تھا, پھر اس کا آپ نے جواب ارشاد فرمایا, اور ساتھ میں پھر پرائیویٹ رویت ہلال کمیٹیوں کی شرعی حیثیت وہ انشاءاللہ میں آپ کو واٹس ایپ کروں گا, وہ تفصیل کے ساتھ آپ پڑھیے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب سے ہم جو ہے وہ سیکھیں گے کہ یہ یوم شک کیا ہوتا ہے, یوم شک کا روزہ رکھنا کیسا, یہ بات. اچھا, قبلہ مفتی صاحب کے واٹس ایپ کے آفیشیل گروپ میں نے آپ کو سینڈ کیے تھے, سب نے جوائن کر لیا, تو جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی اب جوائن کر لیں. ٹھیک ہے جی, مجھے یاد آ گئی یہ بھی بات اس وجہ سے. جی آگے چلتے ہیں. یہ ارتھ شائن کیا چیز ہے؟ ارتھ شائن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی پہلی 2 یا 3 تاریخ کو آپ چاند دیکھے, تو جب آپ چاند دیکھیں گے تو چاند آپ کو اس طرح کا تو نظر آئے گا ہی آئے گا, لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک گولا سا بھی نظر آئے گا, یعنی پورا, یعنی کچھ حصہ تو زیادہ روشن ہے لیکن باقی بھی آپ کو کچھ گولا سا محسوس ہو رہا ہے, وہ ہے. یعنی چاند تو ہوتا ہی ہے, وہ ظاہر ہے کہ پورا چاند موجود ہوتا ہے, آپ کو صرف تھوڑا سا نظر آ رہا ہے, باقی تو موجود ہی ہے. یہ تو نہیں کہ وہ صرف اتنا سا چاند ہے باقی, لیکن وہ باقی جو موجود ہے گولا جو کہ اندھیرا ہے, اس کے اوپر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ روشنی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اور یہ عموماً کن دنوں پہ ہوگا؟ پہلی تاریخ لے لیں, 2 تاریخ لے لیں, 3 تاریخ لے لیں. یعنی 2-3 تاریخ جب اسلامی مہینے کی ہوگی, اس وقت جو آپ چاند دیکھیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اس کے اوپر بھی ہلکی سی روشنی نظر آئے گی, جس سے آپ کو اس کا دائرہ سا, یعنی چاند پورا نظر آ رہا ہوگا, جس میں سے تھوڑا حصہ جو ہے وہ زیادہ روشن ہوگا اور کچھ حصہ جو ہوگا وہ کم روشن, معمولی سا ایک جو ہے. اس کو کہتے ہیں ہم ارتھ شائن. یعنی یہ کیسے روشن ہوا؟ اب یہ آتے ہیں کہ یہ کیسے روشن ہوا. زمین کے اوپر کتنے فیصد پانی ہے؟ کہہ رہے ہیں 75%. کوئی اس سے کم والے ہوں؟ کہہ رہے ہیں 71%. اس سے زیادہ والے تو نہیں ہیں؟ چلیں جی 71%, یعنی کہہ لیں کم و بیش 70% سے تو زیادہ ہے نا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہو گیا, یہ چاند ابھی اوپر ہے. اب چونکہ ابتدائی تاریخیں ہیں تو چاند ابھی سورج سے بہت زیادہ فاصلے پہ نہیں گیا, یعنی کوئی 15, 20, 30 ڈگری کے فاصلے پہ ہے,
یعنی یہاں سے یہ، یعنی سورج اور سورج سے چاند آپس میں جو ان کا زاویہ بن رہا ہے وہ بھی کم ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ سورج کی روشنی زمین کے اوپر پڑتی ہے اور زمین کے اوپر جو کہ بہت سارا پانی ہے، تو اب یہاں سے سورج کی روشنی جو ہے یہاں سے منعکس ہو کر، ریفلیکٹ ہو کر وہ چاند کے اوپر جا رہی ہوتی ہے. تو وہ چھوٹا سا حالہ جو آپ کو کچھ روشنی چاند کے اوپر نظر آتی ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں پھر چاند کا وہ ہلکا سا وہ دائرہ سا نظر آتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ارتھ شائن یعنی ارتھ کی چمک کی وجہ سے وہ جو ہے، اور وہ یہ 2-3 کہہ لیں گے تاریخ تک ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا، چونکہ سورج اور چاند کے درمیان فاصلہ زیادہ بن جائے گا، پھر وہ ریفلیکشن جو ہے وہ یہاں پر اتنی نہیں ہوگی کہ وہ چاند کو روشن کر سکے، پھر اس کی وجہ سے وہ بعد میں نہیں ہوتی. جی اس کے بعد ہمارا سوال ہے کہ کیا پشاور میں چاند نظر آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس سے اگلا سوال ہے کہ اہل پشاور کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. جی پشاور والوں کا اختلاف اس وقت ہوتا ہے، یہ آپ نوٹ کیجئے گا کبھی، جب کبھی 29 تاریخ کو مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کہے گی کہ ہمیں چاند نظر نہیں آیا. جب بھی کہے گی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کہ ہمیں چاند نظر نہیں آیا، یہ کہیں گے ہمیں تو آ گیا. سمجھ میں آئی بات، یعنی ہمیں آ گیا. میں نے کہا یار کبھی کوئی ایسی، یعنی جب مرکزی کمیٹی کہہ دے کہ چاند جو ہے ہمیں نظر آ گیا ہے، یہ کہیں گے ہمیں بھی نظر آ گیا، یعنی پھر کوئی اختلاف نہیں. جب مرکزی کمیٹی کہے گی کہ ہمیں چاند نظر نہیں آیا، پھر یہ کہیں گے ہمیں آ گیا. میں نے وہاں پہ یہی بات پھر میں نے دہرائی. میں نے کہا یار کوئی ایسی مثال بھی قائم کریں، اختلاف اگر کرنا ہی کرنا ہے کہ مرکزی کمیٹی کہے رمضان المبارک کے چاند پہ کہ ہمیں چاند نظر آ گیا ہے اور آپ کہیں ہمیں نہیں آیا، یعنی کوئی ایسی مثال بھی تو کوئی قائم کرے نا کہ مرکزی کمیٹی کہے کہ ہمیں. یہ کیا بات ہوئی، جب بھی مرکزی کمیٹی نے کہنا کہ ہمیں چاند نظر نہیں آیا، آپ نے کہنا ہمیں تو آ گیا. سمجھ آئی بات. تو اگر اختلاف ہی کرنا ہے تو کوئی ایسی مثال بھی کوئی ایک آدھ تو بنا لیں آپ کہ نہیں یار ایسا نہیں ہوتا، جب چاند نہیں نظر آتا تو ہم وہ پھر اختلاف کرتے ہی کرتے ہیں. تو مرکزی کمیٹی کہہ بھی دے تو ہم جب تک ہمارے پاس گواہیاں نہیں ہوں گی ہم نہیں کریں گے. تو کوئی مثال ایسی بھی ہو تو یاد رکھیے، جب بھی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چاند نظر نہیں آیا، تو پشاور والے یعنی وہاں سے اعلان کیا ہوتا ہے کہ جی ہمیں نظر آ گیا. جب بھی، اور جب اگر مرکزی کمیٹی کہتے ہمیں چاند نظر آ گیا ہے تو وہ کہتے جی ہمیں بھی آ گیا، پھر کوئی اختلاف نہیں. اور پچھلے میرا خیال کو 3 سال پہلے یہ ایسا ہوا بھی تھا. کیا ہوا کہ شعبان المعظم کا مہینہ بھی 29 کا اور رمضان المبارک کا بھی 29 کا، پورے ملک میں ایک ساتھ ہی رمضان المبارک کا آغاز ہوا تھا اور ایک ہی ساتھ جو ہے وہ عید بھی ہوئی تھی. اس کی وجہ کیا تھی، چونکہ شعبان المعظم 29 کا ہوا تو 29 کو جب رمضان المبارک ہم نے شروع کرنا ہے تو ظاہر ہے 29 شعبان کو چاند دیکھیں گے. تو جب 29 شعبان کو چاند دیکھا تو چاند نظر آ گیا، تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی نظر آ گیا، پھر کوئی اختلاف نہیں. پھر کیا ہوا، رمضان المبارک بھی 29 کا ہوا، 29 کو پھر چاند نظر آ گیا، کوئی اختلاف نہیں. اب یہ تو وہ کرنے سے رہ گئے 28 کو ایک دن پہلے بیٹھ جائیں جی ہم تو. سمجھ میں آئی بات. یعنی اختلاف کب ہوتا ہے، جب 29 تاریخ کو مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کہتی ہے کہ ہمیں چاند نظر نہیں آیا، تو یہ کہتے ہیں جی ہمیں نظر آ گیا. ٹھیک ہے جی، یہ ذرا آپ ذہن میں رہے آپ کے. جی کیا دوربین سے دیکھے گئے چاند کی گواہی معتبر ہے؟ جی بتائیں کیا ہونا چاہیے. چونکہ یہ بھی ایشو تھوڑا سا بنا تھا تو میں نے کہا اس کے اوپر بھی ذرا آپ کی رائے بھی لے لیں. اگر کسی کے پاس دوربین ہو، فرض کریں آپ کے پاس ہو، تو عام انسانی آنکھ سے چاند نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے دوربین سے دیکھ لیا، تو کیا اس کی گواہی مان لینی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے، یا کوئی شرط رکھ لیں کہ یار یہ فلاں بندے کی مان لیں فلاں کی نہ مان لیں، کیا کریں اس پہ؟ کہتے ماننی چاہیے، کہتے نہیں ماننی چاہیے، کہتے ماننی چاہیے، کہتے مان لینی چاہیے. جی نہیں ماننی چاہیے، ماننی چاہیے کہتے ہیں جی. اور نہیں میں آپ سے رائے لے رہا ہوں نا، دونوں ہیں جی.
چلیں ہاتھ کھڑے کروا لیں اگر آپ اجازت دیں تو. چلیں ہاتھ کھڑے کروانے سے پہلے میں پوچھتا ہوں آپ سے, ذرا آپ اپنے دل سے, یعنی ایک دل کا مفتی بھی ہوتا ہے نا بندہ اپنے دل سے سوچتا ہے کہ کیا ہو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ذہن میں لائیے, سوچئے اس پہ, اور پھر مجھے بتائیے کہ کیا دوربین سے دیکھے گئے چاند کی گواہی ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے. کیا فرمان ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو, اور اگر مطلع بر آلود ہو تو 30 کی گنتی پوری کر لو. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اس سے کیا چیزیں پتا چل رہی ہیں؟ اس سے یعنی چاند آپ دیکھیں, اس کی تلاش کریں, اور تلاش کریں, اگر تو آپ کو نظر آ گیا تو مہینہ شروع کر لیں. اگر آپ کو بالفرض چاند نظر نہیں آیا, بھائی ادھر توجہ کریں, اگر بالفرض آپ کو چاند نظر نہیں آیا تو کیا کریں کہ زبردستی مہینہ شروع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جہاز پہ چڑھ جائیں, آپ دوربینیں سیٹ کر لیں یا کچھ ایسا کر لیں. اگر نہیں نظر آ رہا تو اس میں کون سی ایسی بات ہے, 30 کی گنتی پوری کر لیں. یعنی اگر بادل بھی ہو جائیں تو ہمیں ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کا بھی تو کوئی عصیب نہیں ہے, 30 کی گنتی پوری کریں پھر شروع کر لیں. تو مجھے جب کسی نے کہا کہ یار دوربین کی گواہی معتبر ہونی چاہیے, میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مہینہ شروع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور جو طریقہ کار ارشاد فرمایا ہے, کیا زبردستی چاند چڑھانا کیا ضروری ہے؟ نہیں کوئی ضروری ہے. تو یہ جو اگلا حصہ ہے اس کا, وہ زبردستی چاند نہ چڑھانے کی تو بات ہے. کیوں کہا گیا کہ مطلع بر آلود ہو جائے تو پھر آپ نے کرنی نہیں ہے, آپ کیا کریں, اگلے دن کریں. آپ یار وہ جب ہوگا پھر دیکھی جائے گی نا, ابھی تو ہم جو جس وقت ہو رہا ہے جب ہم نے عمل کرنا یہ اس کی بات ہے نا, وہ تو جب ہوگا نہیں ہوگا. آپ کو کیا پتا کہ اگلا 28 کا ہونا ہے کہ 30 کا ہونا ہے, اگلی بار پھر بادل آ جائے پھر نہیں دیکھے نا, پھر یہ تو ہے نا. اب جب حکم ہے ہمیں, اب ہم یہاں بیٹھے ہیں کراچی میں, ہم سب چاند دیکھ رہے ہیں, اب چاند ہمیں نظر نہیں آیا, ٹھیک ہے, تو ہم کیسے مہینہ شروع کر لیں بتائیں؟ بادل ہیں پورے جناب ملک میں سمجھ لیں بادل ہیں, تو نہیں نظر آیا تو کیا کوئی زبردستی ہے؟ تو نہیں, اس ایسے ہی موقع کے لیے تو ارشاد فرمایا گیا کہ 30 کی گنتی پوری کر لیں. ایک منٹ باری باری, مفتی منیب الرحمان صاحب پھر کیوں دوربین سے دیکھتے ہیں, ان کی تو تصویریں بھی آتی ہیں. واہ بھائی واہ. اور ہاں اب دیکھیں نا, موضوع بڑا دلچسپ ہے, اور اس کے اوپر چونکہ آپ علماء بھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب بحث ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اپنا موقف پیش کرنا ہوتا ہے نا, کہ ہم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کل کو کہیں کہ یار یہ جو باتیں آپ نے یہ کہی تھی, سوالات آ جائیں کہ یار اس کے اوپر آپ ذرا غور کریں, یہ ہمیں کوئی صحیح نہیں لگ رہی بات آپ کی جو ہے نا. جب میں نے نیا علم توحید کا کورس شروع کیا نا, پہلا کورس کروایا, وہ تو میں نے اس وجہ سے کروایا تھا کہ بھلا مجھے بھی آتا ہے کہ نہیں آتا جو میں نے سیکھا ہے. پہلا کورس تو میں نے اس وجہ سے کروایا تھا, سچی بات ہے. اچھا اب جب میں نے کروا لیا تو وہ بڑا کامیاب ہوا الحمدللہ. ٹھیک ہے, نئی چیزیں تھی, کسی نے پہلے سنی نہیں تھی. یہ جو باتیں آپ سارے سنتے ہیں تو پہلے کسی نے سنی نہیں تھی, تو اس وقت تو یہ بہت تھوڑی سی تھی, آپ تو کہہ لیں کہ اس سے 4 گنا ہم نے بڑھا لی ہوئی ہے اس کو جو ہے نا بیچ میں مواد اس کا. تو اب کیا ہوا کہ وہ مجھے علماء کرام نے حکم دیا کہ آپ اس کام کو جاری رکھیں, مزید کورسز کروائے. اچھا اب وہ حکم نامہ جب جاری ہو گیا تو پھر میں سوچوں, میں نے کہا جی آپ مجھے اس کام میں لگا تو رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ میں لوگوں کو غلط باتیں بتاتا رہوں. بھئی جو کتابوں سے سمجھ آیا, ادھر ادھر سے دیکھا, میں نے وہ لیا, وہ آپ کو بتا دیا. تو یہ نہ ہو کہ ایک میں غلط بات ہی اس کو بھی بتا, اس کو بھی بتا, کورسز میں بھی بتا, فلاں کو بھی بتا, تو یہ غلط بات ہی پھیلتی رہے, تو یہ بھی کوئی نہیں ہے. میں تو نہیں. تو وہ فرمانے لگے بیٹا آپ اس کی فکر نہ کریں. میں نے کہا اچھا پھر وہ کیوں؟ وہ کہنے لگے جی جب آپ کوئی غلط بات کریں گے تو لوگ آپ کو غلط بات کرنے ہی نہیں دیں گے, وہ تو شروع ہو جائیں گے آپ کے خلاف. تو آپ صحیح بات ہی آگے پہنچائیں گے,
ٹھیک ہے نا, یا آپ کی ذمہ داری ہوگی تو لوگ آپ کو ٹوکیں گے, آپ کو کہیں گے, آپ پہ انگلی اٹھا دیں گے کہ یار ایسے نہیں عرفان صاحب, یہ بات ایسے نہیں ہے, یہ ایسے ہے, یا اس کا بھی جواب دیں, اس کا بھی جواب دیں. پھر اگر آپ ایسے کہتے ہیں تو پھر شروع ہو جائے گا سلسلہ. تو وہ آپ اگر سچ کے متلاشی ہیں, حق سچ کی بات کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا پڑے گا, یعنی راہ راست پہ لانا پڑے گا. تو اس وجہ سے آپ اس کو کام کو کریں, انشاءاللہ بہتری ہی ہوگی. تو پھر الحمدللہ پھر ہم چلتے رہے, پھر بہتر سے بہتر ہی ہوتا چلا گیا الحمدللہ. جی, تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ دوربین سے دیکھے گئے چاند کی گواہی معتبر ہے. یہاں سے مراد وہ چاند ہے جو کہ انسانی آنکھ سے نظر نہیں آیا, یعنی ہم نے بغیر آلات کے جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کی لیکن ہمیں چاند نظر نہیں آیا, اور دوربین سے جب ہم نے دیکھا تو وہ چاند نظر آ رہا ہے. اب ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار نہیں, دوربین سے دیکھے گئے چاند کی بھی گواہی ماننی چاہیے یار, ایسے ہونا چاہیے. میں نے کہا یار پہلے بتائیں. انہوں نے کچھ تصویریں بھیجی. وہ پہلا جب فواد چودھری کا کیلنڈر فیل ہوا نا, وہ زکادہ میں, تو اب جنہوں نے کیلنڈر بنایا تھا تو اب ظاہر ہے اوپر بھی وفاقی وزیر صاحب تھے سائنس اور ٹیکنالوجی, اب کیلنڈر بنا کے دیا تو کیلنڈر فیل ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب کیا ہوا, اگلا چاند جب اس طرح کا آیا تو کچھ تصویریں آ گئی سامنے. وہ پھر فواد چودھری صاحب نے بھی ان کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے دیا, لو جی مفتی صاحب نے یہ دیکھیں یہ چاند تھا, تو یہ جناب اس کی تصویروں کی معنی نہیں ہے. تو میں نے کہا یار سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو تصاویر بھیجی گئی ہیں یا فواد چودھری صاحب نے اپلوڈ کی ہیں, یہ تو ایڈٹ شدہ تصویریں ہیں. تو پہلے یہ فیصلہ کریں کہ کیا ایڈٹ شدہ تصویر جو ہے وہ قابل قبول ہے کہ نہیں ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات میری؟ یعنی اگر کسی تصویر میں کچھ چینجنگ کر دی جائے, لائٹ ڈارک کر کے یوں وہ اس طرح کر کے اس کو, تو پھر وہ قابل قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے, پھر ظاہر ایڈٹ شدہ تصویر قابل قبول ہے کہ نہیں ہے. پھر وہی بندے جنہوں نے تصویر بنائی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آیا, تو ہم نے ٹیلیسکوپ سے لے کر جو ہے وہ تصویر بھیجی, تو ہمیں تو آنکھ سے نظر نہیں آیا, تو ٹیلیسکوپ سے اس وجہ سے لی. پھر اور بھی اس میں کافی ساری باتیں تھیں. تو اب میں نے پھر وہ معاملہ پھر وہ چلا گیا ادھر کابینہ میں, اور جناب یعنی ایشو اٹھ گیا. اب پھر وہ کچھ لوگ, کچھ دوست احباب ہمارے کہیں نہیں یہ دوربین کی گواہی ماننی چاہیے, قبول کرنی چاہیے. میں نے کہا جی سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم سستی والی دوربین لے لیں, مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے والی دوربین لے لیں, تو جو چاند انسانی آنکھ سے نظر نہیں آیا اس سے نظر آ جائے گا. مثلا ہم 22 گھنٹے کا چاند کہتے ہیں نا, نظر آتا ہے 22 گھنٹے سے اوپر, تو اس سے 20 گھنٹے کا نظر آ جائے گا. اچھا نہیں, میں نے کہا یار 2 لاکھ والی دوربین نہیں لینی, ہم نے 6 لاکھ والی دوربین لینی ہے. اس سے کیا ہوگا, 16 گھنٹے کا بھی نظر آ جائے گا. میں نے کہا نہیں یار یہ بھی نہیں لینی, ہم نے اس سے بھی مہنگی دوربین لینی ہے. اب بات ہو رہی تھی نا, اب وہ کہیں یار علماء کرام فیصلہ کریں, آپس میں بیٹھے کہ دوربین کی گواہی قابل قبول ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا یار پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم دوربین کون سی استعمال کریں. ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ دوربین ہم جتنی مہنگی لیتے چلے جائیں گے, جتنی ہائی کوالٹی کی لیتے چلے جائیں گے, وہ چاند تو نظر آ جائے گا. پھر میں نے ان سے کہا کہ کم از کم چھوٹے سے چھوٹا چاند جس کی تصویر بنائی گئی ہو, سمجھ میں آئی, کہ دوربین سے دیکھ لیا گیا ہو, چھوٹے سے چھوٹا وہ کتنی عمر کا چاند ہے. یہ بھی میں نے ایک ماہر فلکیات سے پھر پوچھا. اب جب مسئلے جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یار اس کو پوچھا جائے, ڈسکس کیا جائے, ان کے سوالات جوابات تیار کیے جائیں. تو کسی نے کہا جی وہ 12 گھنٹے کے چاند کی تصویر لی گئی ہے, آپ نیٹ پہ جائیں گے نا تو وہ فلاں ماہر فلکیات نے فلاں دوربین سے 12 گھنٹے کے چاند کی لی گئی تصویر. میں نے کہا اچھا, آپ کیا 12 گھنٹے کے اوپر ہم وہ شروع کر دیں؟ پھر کیا یہ 12 گھنٹے کے چاند کے اوپر اگر ہم رویت کا فیصلہ کرتے ہیں اس دوربین سے, تو کیا یہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمانے عالی شان تھا, کیا یہ اس کی روح کے مطابق عمل کر رہے ہیں ہم اس کے؟ ہم زبردستی مہینہ کیوں شروع کر رہے ہیں جب ہمیں انسانی آنکھ سے نظر نہیں آ رہا؟ پھر میں نے اور ریسرچ کی, اور لوگوں سے پوچھا, تو ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا نہیں یہ 12 گھنٹے والی چاند کی بات نہیں, یہ تو نیو مون کے چاند کی بھی تصویر لی جا سکتی ہے. یعنی نیو مون جب بنتا ہے اس کی بھی تصویر لی جا سکتی ہے, اور فلاں بندے نے لی ہے اور نیٹ کے اوپر موجود ہے, اور وہ بندہ بھی موجود ہے,
اور اس نے جس طریقے سے وہ تصویر لی ہے، وہ اس نے اپریٹس بھی سارا سامنے رکھا ہوا کہ یہ تصویر میں نے فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر اس طرح کر کے یہ تصویر لی ہے، اس کو ہم نے اپنے فیس بک کے اوپر بھی ایڈ کیا. میں نے کہا جی اب کریں بات. جو کہتے ہیں کہ دوربین سے دیکھے گئے چاند کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول ہے، میں نے کہا وہ چاند مغرب کے بعد دیکھنا ہے یا دن میں بھی دیکھ لیا جائے تو قابل قبول ہوگا؟ صحیح ہے، یہ بھی فیصلہ کر لینا کہ وہ چاند جو ہے وہ مغرب کے بعد ہی دیکھنا ضروری ہے یا کہ دن کے وقت بھی اگر کوئی دوربین سے تصویر بنا لے، کیونکہ چاند جو ہوگا وہ تو دن کے وقت بھی اوپر تو ہے نا، موجود تو ہے، تو اگر کوئی تصویر اس کی بنا لیتا ہے کوئی بڑی پاورفل قسم کی ٹیلیسکوپ سے، تو اس کو آپ کیوں رد کر رہے ہیں؟ میرا خیال یہ کافی جواب ہے آپ کے لیے کہ دوربین سے اگر ہم چلتے ہیں اس طرف تو بتائیے ہم کس دوربین کے کو لیں اور کس کو معیار مقرر کریں اور کیوں کریں؟ یہی دوربین کیوں، کوئی اور کیوں نہیں؟ پھر وہ نیو مون والی بھی تو ہے، پھر یعنی این ڈی ہو گیا، پھر یہاں پہ آ جائیں آپ. صحیح ہے جی، آگے چلتے ہیں. کیا حسابات کی بنیاد پر اسلامی ماہ کی یکم ہو سکتی ہے؟ جی، کیا حسابات کی، یعنی یہ دیکھیں نا آپ کو کیلنڈر دے دیا ہم نے، بہترین قسم کا کیلنڈر چل رہا ہے، تو پھر مرکزی رویت لال کمیٹی کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا ہم اس کے مطابق نہیں یکم کر سکتے؟ پہلے سے پتا ہو یہ. تو ہم کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مہینہ شروع کرنے کا حکم اور طریقہ ہمیں ارشاد فرما دیا ہے. اب جو مہینہ اسلامی مہینہ شرعی مہینہ جو شروع ہوگا وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق شروع ہوگا. وہ کیا حکم دیا ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو، چاند دیکھ کر مہینہ شروع کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 کی گنتی پوری کر لو. تو اس وجہ سے حسابات کی بنیاد پر شرعی مہینہ، اسلامی مہینہ کیلنڈر کے مطابق، قمری کیلنڈر کے مطابق جو ہے وہ شروع نہیں کیا جا سکتا. سمجھ میں آئی؟ ہر مہینے کی 29 تاریخ کو ہمیں چاند کی تلاش کرنی ہی پڑے گی. جی، اب تھوڑی سی اور بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ کل ہم نے تھوڑا سا گریویٹیشنل لا پڑھا تھا. اس میں کیا پڑھا تھا ہم نے کہا تھا کہ مقدار مادہ ہوتی ہے. مقدار مادہ کیا ہوتی ہے؟ کسی جسم میں جتنی زیادہ مقدار مادہ ہوگی، یعنی ٹھوس، مائع، گیس، اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، وہ جتنا زیادہ مادہ ہوگا وہ کم مقدار مادہ والے جسم کو اپنی طرف کیا کر لے گا؟ کھینچے گا، اور ان دونوں کے درمیان قوت کشش ہوتی ہے. اور میں نے اس کے کچھ جو ہے انگلش والے کلپس جو ہے وہ پکچر جو ہیں وہ آپ کو سینڈز بھی کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس وجہ سے سینڈ کی تھی کہ جو انگلش والے ہیں وہ کم از کم دیکھیں کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے. تو سائنس کی یہ جو فلکیات کے اوپر جو ان کی بنیاد ہے وہ یہ گریویٹیشنل فورس ہے. اب آپ نے گریویٹیشنل فورس، گریویٹیشنل لا، یا قانون تجاذب، یا جاذبیت کا قانون، یا جاذبیت کی قوت، اس کو سمجھنا بہت اچھے طریقے سے ہے. یہ چاہے آپ انگلش کی کتابوں سے سیکھیں، چاہے اردو کی کتابوں سے سیکھیں، چاہے نیٹ سے سرچ کریں، چاہے فوز مبین میں بھی اعلیٰ حضرت نے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو آج چونکہ ہمارا ٹائم کم ہے، آج تو یہ بات نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس کے اوپر کلام کریں گے اور اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب پڑھیں گے امام اہل سنت کی، معین مبین بحر دور شمس و سکون زمین. کم و بیش میں آپ سب کے لیے ایک ایک فوٹو کاپی جو ہے وہ لے کے آیا ہوا ہوں، یہ کافی تعداد میں. یہ انشاءاللہ عز و جل کتاب ہم جو ہے وہ پڑھیں گے، جس میں کہہ لیں کہ یہ جو اب 2 چھٹیاں ہیں آپ نے ان 2 چھٹیوں میں کیا کرنا ہے کہ اس کتاب کو آپ نے کم از کم 2-3 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، 2-3 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، برجوں کا تذکرہ ہے، سیاروں کا تذکرہ ہے، وہ بھی آپ نے سیارے بھی پڑھ لیے ہیں، برج بھی پڑھ لیے ہیں، گریویٹیشنل فورس بھی پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے نا، جاذبیت کی قوت جو ہے. اور پھر مزید جو آپ نے ہے وہ سورج کی وہ دائرہ، سال کا دائرہ، چاند کا دائرہ، یہ بھی پڑھ لیا ہوا ہے. نیا چاند بنتا ہے، فل مون بنتا ہے، یہ چیزیں بھی پڑھ لی ہوئی ہیں. تو اب آپ نے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ 2-3 مرتبہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو اگر سمجھ نہیں آئے گی تو پھر انشاءاللہ عز و جل، یعنی سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، تو یہ ہمارا باقاعدہ لیکچر ہوگا اس کے اوپر جب ہم آئیں گے. اگلا ہفتہ جو ہوگا، یعنی 5 دن جو اگلے شروع ہوں گے، اس میں ہم امام اہل سنت کے 3 رسالے پڑھیں گے. ایک تو رسالہ یہ معین مبین ہے،
ایک ہے نزول آیت فرقان بسکون زمین و آسمان، اور تیسرا رسالہ جو ہے وہ امام اہل سنت کا ہوگا نطق الہلال۔ یہ 3 رسالے ہم انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ پڑھیں گے، تو کیونکہ 2 چھٹیاں ہیں اب ہفتہ اور اتوار کی، تو آپ ہو سکے تو تینوں رسالوں کو پڑھیں، چونکہ اگلے دنوں میں یہ پڑھے جائیں گے۔ اور یہ رسالے سمجھنے آسان نہیں ہیں، مجھے کوئی بندہ نہیں ملا کہ جو ان رسالوں کی سمجھ رکھتا ہو اور وہ سمجھا بھی سکتا ہو۔ سمجھ میں یہی بات کی؟ تو اس کو آپ نے سمجھنا بھی ہے اور سمجھانے والا بننا ہے، یعنی اتنا زیادہ سمجھنا ہے کہ آپ سمجھانے والے بن جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ امام اہل سنت کے یہ رسالے جو ہیں وہ زندہ ہوں۔ تو یہ انشاءاللہ سٹال کے اوپر باہر موجود ہوں گے، تو یہ آپ لازمی لے کے جائیے گا، ان کو بار بار پڑھیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو معین مبین رسالہ ہم سب سے پہلے پڑھیں گے، اس میں 6 سائنسی دلائل اعلیٰ حضرت نے دیے ہیں، تو وہ آپ کو میں نے رٹا لگوانے ہیں کہ یہ پہلا پوائنٹ یہ ہے جو سائنس کے اوپر ہم رد کریں گے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے، پانچواں یہ ہے، چھٹا یہ ہے کہ جب سائنس والے ہم سے بات کریں تو ہم اس کو کیا جواب دیں، تو وہ جوابات اس میں لکھے ہوئے۔ تو آپ اگر پہلے سے آپ بار بار پڑھ کے آئے ہوں گے تو پھر آپ کو کچھ سمجھ آئے گا، کچھ نہیں سمجھ آئے گا، پھر یہاں پہ جب ڈسکس ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو سارے کا سارا سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا سمجھا اس کو یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اب ہماری کلاس ہوگی، اور آج 8واں دن تھا ہمارا، آدھے سے زیادہ کورس ہمارا گزر گیا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ آپ بہت اچھے ہیں، پابندی کے ساتھ آتے رہیں سارے، بس آپ نے ہمت اور کرنی ہے، یہ رسالے بھی پڑھنے ہیں، بہت کچھ آپ نے سیکھا ہے، مزید انشاءاللہ جو ہے نا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة القرآن في آناء الليل والنهار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك خير كل شيء ما سألك منه نبيك عليه الصلاة والسلام، ونعوذ بك من شر كل شيء ما استعاذ بك منه نبيك عليه الصلاة والسلام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.